اگر آپ نے اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر آپ نے اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، اگر آپ نے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو پھر یقین ضروری ہے۔ تو دیکھیے، یقین بہت ضروری ہے، یقین بہت ضروری ہے، اور یقین جس میں ہوتا ہے اسی کو مومن کہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنون، مسلمون نہیں کہا، فلاح پا گئے مؤمنون، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس میں یقین ہے، یقین ہے، اور یقین انسان سے وہ چیزیں کرا دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ یقین ہی ہے نا کہ ایک بندہ تنہائی میں گناہ سے بچ جاتا ہے، یقین ہے نا۔ جس کو یقین ہوگا وہی بچے گا نا۔ جس کو یقین ہوگا کہ میں اگر اللہ کے لیے گناہ کو اوائڈ کر دیتا ہوں تنہائی میں، اور اس کے بدلے اللہ مجھے نور بھی عطا کرے گا، اللہ اس کے بدلے مجھے ہدایت دے گا، مزید اللہ اس کے بدلے جنت میں کیا کچھ مجھے دے گا، تو یقین ہی بچاتا ہے نا انسان کو۔ آپ دیکھیے، یہ یقین ہی ہے نا ان آیات پہ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ چھپے میں یعنی کہ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اکیلے میں غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے ہے مغفرت، انہی کے لیے ہے مغفرت، اور انہی کے لیے اجر کبیر، دنیا میں بھی بہت اجر، آخرت میں بھی بہت اجر۔ اس آیا پہ یقین۔ پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ تو ان آیات پہ یقین وہی تو ہے جو ہمیں بچائے گا، اکیلے میں بچائے گا، تنہائی میں بچائے گا۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین، وہ ہمیں مشکلات سے ڈیل کرنا سکھائے گا، اللہ کے وعدوں پہ یقین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، سورہ طلاق کیا ہے، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور اللہ نے کہا اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ یقین کیسے آئے گا؟ دیٹس دا پوائنٹ، کیونکہ آغاز ہی دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن سے مستفید کون ہوگا، متقین، اور متقین کو کنکلوڈ جو ان کی کوالٹیز کو کیا وہ کہاں پہ کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین ہے انہیں آخرت پہ، پکا یقین ہے۔ آپ دیکھیں، یہ یقین ہی ہے نا کہ لوگ صبر کر جاتے ہیں، یقین ہی ہے نا کہ لوگ مشکلات کے باوجود مسکراتے ہیں، یہ یقین ہی ہے نا کہ لوگ بڑا کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، یہ یقین ہی ہے نا کہ لوگ اپنی انا کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے، انہیں یقین ہے کہ میرا رب اس کا بہترین صلہ دے گا، ان کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے۔ اور یہ ساری بات میں نے کیوں کی، یہ تمہید میں نے کیوں باندھی؟ کیونکہ آج بہت خوبصورت تلاوت جو کہ اس میں سورہ الانعام اس کی تلاوت ہوئی، پارہ نمبر 7، اور اس میں یہ آیات پڑھی گئی، میرے خیال چوتھی رکعت جو تھی اس میں۔ آپ کو ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی جن کو یقین نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے اور مر کر دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ تو پھر اللہ ان سے سوال کرے گا، اب بتاؤ، اب تو تم سامنے کھڑے ہو، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے، شرط یقین ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر آپ نے اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، اگر آپ نے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے تقوی اچیو کرنا ہے جو کہ اس منتھ کا پرپز ہے، رمضان کا مقصد ہے تقوی، تو پھر یقین ضروری ہے، یقین ضروری ہے۔ اور یقین ایسے نہیں آئے گا، یقین مانگنا پڑے گا، یقین آپ کو مانگنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقسیم کی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دی دنیا، نان مسلم محنت کرے گا، دنیا دنیا دنیا، خزانے کھل جائیں گے اس کے لیے بھی، دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کی شرائط ہے، یقین ایسے نہیں ملے گا، یقین محنت سے ملے گا، یقین جو ہے وہ مانگ کر ملے گا۔ تو اس چیز کو مقصد بنائیں اس منتھ اور رمضان میں کہ اے اللہ یقین دے دے، اے اللہ ایمان دے دے۔
اور اس پر میں ایک دعا بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا. یہ دعا اخذ ہے سورہ حجرات کی آخری جو آیات ہیں اس سے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ، اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کی محبت پیدا کر دے. وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، گناہ، ہر قسم کے برے کام کی نفرت پیدا کر دے ہمارے دل میں. وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ان شارٹ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں دعا کے ترجمے کا. بہت خوبصورت دعا ہے. اسی طرح اللہ مہدنی وسددنی، بہت خوبصورت چھوٹی دعا ہے. اللہ مہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اسٹریٹ کر دے، سیدھے راستے پر چلا. اللہم انی اسألک الہدی والسداد، سیم دعا ہے. اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ بھی دعا ہے استقامت کی، یہ بھی دعا ہے ایمان کی. تو دعا کرنی پڑے گی، مانگنا پڑے گا اللہ سے. اگر آپ کو لگتا ہے میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں، میرا دل نہیں کرتا عبادات کا، میرا دل نہیں کرتا دین کے قریب ہونے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ دل پر بوجھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے مانگنا پڑے گا. یہ تو کال ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ اندر کی آواز ہے، یہ تو آنی چاہیے. یہ تو اسی کو آئے گی نا جس کا دل تھوڑا سا زندہ ہے، یا جس کو چاہ رہا ہے اللہ کہ یہ میرے قریب آئے. اس کو تو کبھی آئے گی ہی نہیں جس کو اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے قریب ہو. تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اندر کی آواز ہے. تو یقین پیدا کیجئے، یقین پیدا کیجئے. جتنا یقین ہوتا جائے گا اللہ کی باتوں پہ، جتنا یقین ہوتا جائے گا اللہ رب العالمین کی باتوں پہ، اتنا ریفائن ہوتا جائے گا، اتنا ریفائن ہوتا جائے گا انسان، اتنا نکھرتا جائے گا، اتنا سنورتا جائے گا، اتنا انسان اپنا تزکیہ کرتا جائے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ جو تزکیہ کر گیا، جو کھڑا ہوا اپنے رب کے سامنے، جس نے تزکیہ کیا اور جس نے نماز ادا کی. اور یہی یقین سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر مزہ بھی آئے گا. سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے مزہ آئے گا، کیونکہ دل سے اٹھے گا. آپ کہیں گے واقعی ہی میرا رب العظیم ہے، واقعی ہی وہ بہت بڑا ہے، واقعی ہی وہ بہت عظیم ہے، اتنا لینینٹ، اتنا جنرس، اتنا میرے ساتھ مرسیفل، اتنا معاف کرنے والا، اتنا مسٹیکس کو اگنور کرنے والا. اس کی رحمت کتنی عظیم ہے. پھر وہ دل سے نکلے گا رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں سبحان ربی العلیٰ، وہ دل سے نکلے گا کہ یقین ہے واقعی میرا رب جو ہے وہ العلیٰ ہے. تو یقین پیدا کیجئے اور یقین مانگے اللہ رب العالمین سے. اور جتنا انشاءاللہ دین کا علم حاصل کرتے جائیں گے اس سے بھی یقین بڑھے گا، ضرور بڑھے گا.